اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلی بات فرض نہیں کریں گے پچھلی ٹھیک ہوگی نہیں. اس کی میں جب چل ہی پڑا ہے موضوع تو کمپلیٹ کر دوں. آپ بولیں کیا مفتی صاحب اصول فقہ لے کے بیٹھ گئے؟ اصول فقہ کی باتیں کیا لے کے بیٹھ گئے؟ لیکن اب ایک جگہ ٹھکانے تو لگاؤں نا میں، تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے جانا میں نے یہ فلانی کتابیں پڑھ کے میں مسائل بتانا لوگوں کو شروع کر دیا میں نے. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اقتضاء النص. اقتضاء النص کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے آسان اس کی مثال دیتا ہوں پھر قرآن سے مثال دوں گا. دیکھو انہوں نے قسم اٹھا کے توڑ دی، اب ان کے ذمے ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا، ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں 10 غریبوں کو تم کھانا کھلاؤ. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میری طرف سے آپ 10 غریبوں کو کھانا کھلا دو. اور آسان مثال، ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. یہ میرے پاس آئے کہ میرے پاس تو غلام ہے نہیں، مفتی صاحب آپ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دو. میں نے آزاد کر دیا. اصولی طور پر یہ کفارہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنا آزاد کرنا تھا، پڑوسیوں کا آزاد نہیں. لیکن فقہا لکھتے ہو گیا، قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. کیوں؟ اقتضاء. اقتضاء کا مطلب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس عمل کو ہم درست قرار دینے کے لیے کچھ اور چیزوں کو فرض کریں گے. اصل میں انہوں نے ان شارٹ بات کی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو، ٹھیک ہے مجھے بیچ دو جتنی بھی مارکیٹ ویلیو ہے، اور پھر جب مجھے بیچو گے تو پھر میری طرف سے کیا کر دو؟ وکیل بن کے آزاد کر دو. تو وکالت بھی ایک عقد ہے اور خرید و فروخت بھی ایک عقد ہے. یا اگر بیچنے کا نہیں ہے تو ہبہ کر دو، گفٹ دے دو مجھے. وہ تو ان کی نیت اور میری نیت پر ہے نا کہ تعلقات کتنے ہیں. بعض دفعہ آپ کوئی کام کر دیتے ہیں، بعد میں آدمی کہتے ہیں پیسے نکال بھائی، اگلا کہ میں تو سب فری، میرے دوست ہیں، میں کروڑ روپے کا غلام تھوڑی تجھے فری میں دوں گا. لیکن یا تو یہاں بے چھپی ہوئی ہے، وہ عرف سے ہم فیصلہ کریں گے، یا یہاں ہبہ ہے کہ مفتی صاحب میرا اپنا غلام مجھے گفٹ کر دو اور پھر میری ہی طرف سے اس کو آزاد کر دو. تو ہم نے یہ جو گفٹ کو فرض کیا ہے، ہبہ کو، یہ کہیں لفظوں میں موجود تھا نہیں. لیکن اس عمل کو درست قرار دینے کے لیے اس گفٹ کے عمل کو، عقد کو ہم نے لازمی فرض کرنا ہے. تو وہ جو گفٹ ہے وہ اقتضاء النص سے ثابت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن وراثت میں بتاتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وراثت میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کی نسبت ڈبل دے دینا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، 2 بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں تو 2/3 دے دینا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، کوئی دنیا سے گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف ابا اور اماں ہیں، فلأمہ الثلث، تو اماں کو 1/3 دے دینا. ابا کو کتنا دینا یہ اللہ نے بیان بولو نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے اللہ میاں نے ابا کا حصہ ہی قرآن میں بیان نہیں کیا. لے بھائی بالکل ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ پتا کیسے چلا؟ یہ ایسے پتا چلا، دیکھو اس سے پتا چل رہا ہے 1/3 اماں کا ہے تو 2/3 کس کا ہے؟ ابا کا. پتا کیسے چلا؟ ہو سکتا ہے بھائی اماں کے علاوہ بھی کسی اور کا ہو، ابا کا کم ہو جائے. نہ قرآن کے پیچھے الفاظ ہیں ووارثہ ابواہ، اس کے وارث صرف اس کے ابا اماں ہیں. اگر ہم کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب پچھلی آیت غلط ہو گئی نا، وارث تو کوئی اور بھی ہو گیا. تو اللہ کہہ رہے ہیں وارث جب تو یہ دونوں ہوں گے، اولاد بہن بھائی نہیں ہے، تو وارث جب یہ دونوں ہوں گے تو اماں کا 1/3 ہے. اس کو درست کرنے کے لیے پچھلی جو آیت ہے نا کہ وارث ابا اماں ہو، تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابا کا 2/3 ہے، کیونکہ ابا کا 2/3 سے زیادہ کیا تو اماں کا 1/3 سے کم ہو جائے گا. ابا کا 2/3 سے کم کیا تو کوئی اور وارث مارکیٹ میں آ جائے گا، اس کو دینا پڑے گا. جس کو بھی دیتے ہیں وہ وارث ہی تو ہوتا ہے. تو اقتضاء النص کا مطلب کیا ہوا؟ ان 2 آیتوں کو درست کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض کرنی پڑے گی. یہی کرنا پڑے گا، ابا کو 2/3 ٹوٹل ملے گا، اس لیے قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. وہ سمجھ میں نہیں آ، تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. تو 4 طریقوں سے نص سے استدلال ہوتا ہے. آج کل جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ایک طریقہ بھی نہیں آتا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. خیر اچھا ہم چلتے ہیں آگے اپنے مضمون کی طرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اب یہ جو قرآن کی آیت ہے نا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی علمی اور خوش موضوع میں بھی ختم کر کے آ رہا ہوں. بہت سے لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں، یار یہ کیا مفتی صاحب کس سے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے، تو کیا ٹینشن میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو ابھی آ رہا ہوں، لائن پہ آ رہا ہوں.